اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، ڈال سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آئیں گے۔ اوورال اس اشرے کا وقت آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ اتنے کوئی مثبت اور بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن اس اشرے کے شروع کے ایام میں کچھ دیگر عناصر آپ کے آپسی تعلقات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے کارگر رہیں گے اور ان معاملات کو بہتر رکھنے میں کامیاب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے اس اشرے کا وقت گزرے گا آپ کی آپسی تعلقات میں رنجشیں بڑھتی جائیں گی اور تعلقات خراب ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس اشرے کے آخری ایام سے پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ دونوں کے درمیان پیدا ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور معاملات جو ہے وہ پھر سے ایک بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ کے لیے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے کہ جب آپ وراثتی معاملات کو ایک بہتر شکل دینے میں کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے فیصلہ کن نتائج کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنا مال صدقہ خیرات میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ بہرحال اس اشرے کے آخری 5 ایام سے پہلے اگر آپ کوشش کر لیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس اشرے کے آخری 5 ایام آپ کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہے، اور آپ کی گفتگو کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے آپسی تعلقات خراب ہوں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کو غصے کی بجائے عقل مندی کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ فی الوقت تو میرا ان کو مشورہ یہی ہے کہ یہ اپنے کام پر فوکس کریں اور کسی بھی قسم کی سازشوں کا نہ حصہ بنے نہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس اشرے کے دوران کسی بھی قسم کی آپ کی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کے اپنے لیے مشکلات اور پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں اس اشرے کے شروع کے ایام میں اگر یہ کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں ان کو چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہیں، کوئی مالی فائدہ ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس اشرے کا وقت آپ کی کاروباری صورتحال کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے والدین کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ کچھ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران برج دلو والوں کے لیے زندگی کے معاملات کے حوالے سے فیصلہ لینا اتنا آسان نہ ہوگا۔ یہ ان معاملات کے حوالے سوچو بچار کے لیے مزید سے مزید وقت مانگتے رہیں گے اور کسی بھی فیصلے پر جلد پہنچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا نسبتاً کم رہے گا اور یہ تنہائی میں اور اکیلا رہنا پسند کریں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 17 اور 18 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 19 فروری کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔